بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ آج کا درس میں ہم باطنی بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان بیماریوں میں سے سب سے خطرناک بیماری جو ہے بغض اور کینہ ہے۔ باطنی گناہوں میں سے ایک خطرناک گناہ کینہ بھی ہے۔ عربی زبان میں اس سے حقد کہا جاتا ہے۔ عربی لغت کے مشہور امام منظور فرماتے ہیں کہ حقد یہ ہے کہ حقد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دل میں نفرت اور عداوت چھپائے رکھے اور انتقام لینے کے لیے کسی مثبت مناسب وقت کا انتظار کرتا رہے۔ علامہ جرجانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تو حقد طلب انتقام کو کہا جاتا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص فی الحال انتقام سے عاجز ہونے کی وجہ سے غصے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ غصہ بتدریج کینے کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کینہ، ناجائز غصہ اور حسد تینوں باطن کے کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، اور تینوں کے درمیان ایک خاص ترتیب اور تلازم پایا جاتا ہے، کیونکہ باطل غصے کے نتیجے میں کینہ اور کینے کے نتیجے میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ جن بدنصیبوں کے دل میں کینے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے وہ اس کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ جن نعمتوں کی تمنا انہوں نے کی تھی وہ ان کے بجائے دوسروں کو حاصل ہو گئی، اور جس عزت اور مرتبے کے وہ امیدوار تھے اس پر کوئی دوسرا فائز ہو گیا، تو یہ چیز ان کی اندرونی آگ کو مزید بھڑکا دیتی ہے، اور یوں وہ ابلیس کے خلافت اور نیابت کے حقدار بن جاتے ہیں، کیونکہ ابلیس نے اپنے دل میں ایک بڑے مقام کی آرزو پال رکھی تھی اور خود ہی یہ طے کر لیا تھا کہ اس مقام کا مجھ سے زیادہ کوئی بھی حقدار نہیں ہے۔ لیکن جب یہ مقام اس کے بجائے خاکی انسان کو دے دیا گیا تو وہ جل بھن گیا، اور اس نے قسم اٹھائی کہ میں انسان سے انتقام لے کر رہوں گا، جیسے میں ہدایت سے محروم کروں گا، اور انسان کو بھی اس سے محروم رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس بدبخت نے اللہ تعالیٰ سے زندگی کی مہلت نہ تو توبہ کے لیے مانگی اور نہ ہی اس نے ہم نے آخرت سنوارنے کے لیے مہلت مانگی، بلکہ اس نے صرف محض اس لیے مہلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو راہ راست سے ہٹا دے۔ یہی وہ ابلیسی آگ ہے جو ہر کینہ ور کے سینے میں جلتی رہتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں کوشش کے باوجود شیطان بتوں کی عبادت میں تو نہیں لگا سکتا، لیکن اس نے انہیں خطرناک باطنی گناہوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ انسانوں کے اس ابتلاء عام کو دیکھ کر شیطان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، بالخصوص جب دلوں میں بغض، حسد اور عداوت کینہ کی آگ شعلہ زن ہوتی ہے تو وہ خوشی سے دیوانہ ہو جاتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ یہ آگ ان کے فضائل و کمالات اور ان کی باہمی محبت اور برادرانہ تعلقات سمیت ہر چیز کو بھسم کر کے رکھ دے گی، اور اگر دل میں نفرتوں کی آگ لیے ہوئے کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ آتش دوزخ کے مستحق ٹھہرے گا۔ مغفرت کے حقدار تو بس وہی ہوں گے جو سلیم القلب ہوں گے، جن کے دل نفرت اور عداوت سے پاک ہوں گے۔ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو دنیا میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے تھے تو اللہ کی رضا اور قضا پر راضی رہتے تھے، اور جب مخلوق میں سے کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھتے تھے تو تڑپ اٹھتے تھے۔ قرآن کریم میں ان کیناوروں کا ذکر آیا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند اور مسلمانوں کے روز افزون عزت کو دیکھ کر بغض اور کینہ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہیں۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین پر فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کو برباد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف بغض ہی کو حرام نہیں کہا
بلکہ ان اسباب کو بھی حرام قرار دیا جن کی وجہ سے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روک دے، بس کیا تم باز آ جاؤ گے؟ چونکہ شراب اور جوئے کی وجہ سے آپس میں دشمنی، بغض، حسد، نفرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے سختی سے منع فرما دیا۔ غیبت اور چغلی سے بھی اس لیے منع فرمایا کہ یہ بغض کی تخم ریزی کی کرتی رہتی ہیں۔ احادیث نبویہ میں بھی ان ہلاکت خیز بیماری کی مذمت آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ بغض محبت کی ضد ہے۔ اگر کسی سے اس لیے بغض رکھا جائے کہ وہ فاسق، فاجر اور دین کا باغی ہے تو یہ بغض بعض صورتوں میں واجب، بعض صورتوں میں مستحب، بعض صورتوں میں فرض ہوتا ہے، لیکن محض اپنی نفس اور شیطان کی اتباع میں کسی سے بغض رکھنا حرام ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں بھائی بنایا ہے۔ اخوت اور بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں، بغض اور عداوت نہ رکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی؟ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بس ایمان والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور کافروں کی مہلت دے دیتا ہے، اور کینہ وروں کا معاملہ اس وقت تک مؤخر کر دیتا ہے جب تک کہ وہ کینہ سے باز نہ آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر 3 بیماریاں نہ ہوں ان میں سے جیسے چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جس شخص کا اس حال میں انتقال ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ نمبر 2، وہ ساحر نہ ہو کہ ساحروں کے پیچھے پڑا رہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی سے بغض اور کینہ دل میں نہ رکھتا ہوں۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خوری اور کینہ دوزخ میں لے جانے والی ہے، اور یہ کہ مسلمان کے دل میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی سچا مسلمان کسی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بغض رکھتا ہے تو یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص خیر اور بھلائی کو ظاہر کرے جبکہ دل میں اس نے شر چھپا رکھا ہو تو اس سے محبت کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص ظاہر میں برا ہو اگرچہ باطن نیک ہو تو اس سے بغض رکھنے کی وجہ سے ثواب ملنے کی امید ہے، کیونکہ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، باطن کا حال تو بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضرت ربیع بن خثعم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ لوگوں نے دین کے مسائل میں بہت اختلاف شروع کر دیا اور فرقہ واریت بھی عام ہو گئی، جس کی وجہ سے آپس میں لعن طعن اور بغض نفرت کی بھی کثرت ہو گئی، اور ہر شخص یہی ظاہر کرتا ہے کہ میں تو بس اللہ کے لیے بغض رکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہوں۔ ظاہر تو یہ کرتا ہوں کہ میری دوستی اور دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں بلکہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا ہو۔ بس مسلمان پر لازم ہے کہ وہ خیر خواہی کرے اور بغض سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، کیونکہ عام طور پر انسان یوں ہی بغض میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے پائے جانے والے بغض اور نفرت کے بارے میں درست فیصلہ نہیں کر پاتا۔ وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور میری محبت اور نفرت محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور دوسری غلطی پر ہے، اور اس سے نفرت کرنا میرے لیے جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سراسر خطا پر ہوتا ہے، اور اس کا دوسروں سے بغض رکھنا محض شیطان اور نفس کے بہکاوے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بغض ان بیماریوں میں سے ہے جو یہود میں پائی جاتی تھی۔ وہ اسلام سے
پیغمبر اسلام سے مسلمانوں سے بغض رکھتے تھے، اور وہ بھی یہی ظاہر کرتے تھے کہ مسلمان باطل پر ہیں، اس لیے ان سے بغض رکھنا ہم پر واجب ہے۔ بغض ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں، بعض ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جسے محبت رکھنا ایمان کی اور بغض رکھنا منافقت کی نشانی ہوتی ہے۔ انصار مدینہ بھی انہی خوش نصیبوں میں سے تھے۔ حضرت ابو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انصار سے صرف وہی محبت رکھے گا جو مومن ہوگا، اور وہی اس سے بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ جو ان سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی ایسے ہی انسانوں میں سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ بعض ایسے خوفناک بیماری ہیں جو انسان کے پورے دین کو متاثر کرتی ہیں، اور وہ بغض کی وجہ سے دینداری کی حقیقت اور برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اسلام نہ لاؤ، اور تمہارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ باہم محبت کو فروغ دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سلام کو عام کرو، اسی طرح آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ اپنے آپ کو بغض سے بچا کر رکھو، کیونکہ بغض مونڈ دینے والا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتا ہے، دین کو ختم کرتا ہے۔ اب تک کی گفتگو تو اس حوالے سے تھی کہ ہمیں کسی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ بغض رکھتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ بغض اور جہالت کے جواب بالمثل نہ دے، بلکہ عفو درگزر اور محبت الفت کو اپنا شعار بنائے۔ اس کو ایسا کرنے سے اس سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی، اور مخالف کی آتش غیظ و غضب کے شعلے سرد پڑ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ قرابت دار ہیں، میں ان میں سے صلہ رحمی کرتا ہوں مگر وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں۔ میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں بردباری سے کام کر لیتا ہوں جبکہ وہ جہالت کے ثبوت دیتے ہیں اور مجھ سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر واقعی ایسے ہی ہیں جیسے تم بتا رہے ہو تو گویا تم ان کو جلتی ہوئی راکھ کو کھلا رہے ہو، اور جب تک تمہارا یہی حال اور کردار رہے گا تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے میں ایک مددگار مقرر رہے گا۔ مختصر یہ کہ بغض انتہائی مضر باطنی بیماری ہے۔ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جیسے یہ ہم بیماری لاحق ہو جائے، اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، عبادت کا نور اس سے سلب ہو جاتا ہے، اس کے لیے انسانوں کے درمیان رہنا محال ہوتا ہے اور وہ الگ تھلگ زندگی گزارتا ہے۔ بغض کی وجہ سے اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے اور جماعت کے افراد کے درمیان انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے دلوں کو بغض اور کینہ سے محفوظ رکھتے تھے اور اسے بہت بڑی نیکی شمار کرتے تھے۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو دجانہ کے بیٹے کی عید عیادت کے لیے اس کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ کسی نے اس سے اس خوشی کی وجہ کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے دو اعمال کی قبولیت کی سب سے زیادہ امید ہے۔ ایک تو یہ کہ میں اپنے آپ کو فضول گوئی سے بچا کر رکھتا ہوں، دوسرا ہے کہ میرا دل مسلمانوں کے بارے میں بالکل صاف ہے اور ان میں سے کسی کے ساتھ نفرت اور عداوت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کینہ اپنے دامن میں اتنی دینی اور دنیاوی نقصانات کو لیے ہوئے ہے کہ ایک سمجھدار انسان جب ان نقصانات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو اس سے موجب بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ آئیے ان نقصانات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یعنی بغض کینہ کی وجہ سے یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ کینہ ور کی ساری زندگی
حزن اور علم میں گزرتی ہیں، اس سے کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، کینہ ایسا خطرناک قلبی مرض ہے جس کی وجہ سے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں ایمان ہی دل سے نہ نکل جائے۔ نمبر 3، کینہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اور اس وسوسے کو وہی قبول کرتا ہے جو عقل سے پیدل ہوتا ہے۔ نمبر 4، کینہ ور اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس سے دنیا و آخرت میں خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، کینہ ور ایک گمراہ شخص ہوتا ہے، راہ راست سے بھٹکا ہوا، تنگ دل، تنگ ذہن، تقدیر سے نابلد۔ نمبر 6، کینہ کی وجہ سے باہمی الفت و محبت ختم ہو جاتی ہے، اختلافات جنم لیتے ہیں اور قتل و قتال تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 7، کینہ انسان کے عیوب کو ظاہر کر دیتا ہے اور اس کی باطنی غلاظت کو کسی نہ کسی اندر سے ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو بلکہ تمام مسلمانوں کو کینہ، بغض، کینہ اور حسد سے محفوظ رکھے، ہماری حفاظت، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔